اب اللہ تعالیٰ جو ہے وہ انسان کا اصل مقام بیان کر رہے ہیں کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اس کی کیا حیثیت بنائی تھی. آج کا جو ویسٹرن فلسفی ہے، جو مغرب ہمیں بتاتا ہے، وہ یہ ہے کہ جی انسان کیا ہے، انسان ایک زیادہ ایوالوڈ جانور ہے لیکن بس ذرا سا زیادہ دوسرے جانوروں سے ذرا نفیس ہے. کہ دوسرے جانور جو ہیں وہ ننگ دڑنگ گھومتے ہیں، یہ انسان نے تھوڑا سا لباس بنا لیا ہے. وہ اپنا گھونسلہ بناتے ہیں یا کسی غار میں رہتے ہیں تو انسان نے اپنا گھر بنا لیا. وہ بھی تعلیم حاصل کرتے ہیں شکار کرنے کی، کس طرح شکار کرنا ہے، کس طرح شکار ہونے سے بچنا ہے. اور ہم بھی تعلیم حاصل کرتے ہیں کہ کس طرح ہم نے پیسے کمانے ہیں، کس طرح دنیا میں رہنا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ جی بس یہ ذرا سا زیادہ مہذب، زیادہ سویلائزڈ ہے لیکن جانور ہے. اور جب یہ نظریہ بنتا ہے تو پھر ہمارا جو آئیڈیل ہوتے ہیں وہ بھی جانور بنتے ہیں. تو وہ یہ بات کرتے ہیں کہ جی دیکھیں، یہ دیکھا جائے کہ جانور کیسے کھاتے ہیں، جانور کیسے رہتے ہیں. اور پھر وہ جانوروں والی تہذیب جو ہے وہ ہمیں نظر بھی آئی. اور ایک زمانہ تو تھا کہ مغرب میں یہ جو 60s 70s جنہیں کہا جاتا تھا، اس کے اندر وہ بالکل اسی طرح رنگ میں رنگ گئے تھے کہ جی ہم زندگی کیا ہے، مزے کا نام ہے. آپ جو ہے وہ سیکشول لبریشن بھی ہو، جنسی آزادی بھی ہو، ہر قسم کی آزادی ہو، اور بس زندگی ایک مسلسل مزے کا نام ہونا چاہیے. بہرحال اس کا نتیجہ جو نکلا اس سے ان کو بھی سمجھ میں آیا کہ ایسا نہیں ہو سکتا. انسان کے اندر اس کی روح بھی موجود ہے جس کو کچھ نہ کچھ جو ہے اس کو پالنے کی، اس کی پرورش کرنے کی بھی ضرورت پڑتی ہے، اس کو بھی سیٹسفائی کرنا پڑتا ہے. اس کے بالمقابل جو اللہ تعالیٰ ہمیں ورلڈ ویو دے رہے ہیں وہ یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ اس دنیا میں اللہ کا نائب ہے. اور اس نائب کی حیثیت سے اس کا مقام یہ ہے کہ یہ دنیا اس کے تصرف میں ہے، اس کے کنٹرول میں ہے، اور اس کو اس کنٹرول کو کام میں لا کے اپنے لیے جنت کمانی ہے. یہ اس کا کام ہے. تو ہم پڑھتے ہیں آیت نمبر 30 سے شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. اور یاد کرو جب فرمایا تمہارے رب نے فرشتوں سے کہ بے شک میں بنانے والا ہوں زمین میں ایک خلیفہ. قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ. وہ کہنے لگے کہ آپ بناتے ہیں خلیفہ زمین میں اسے جو فساد مچائے گا اس میں اور بہائے گا خون. وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ. حالانکہ ہم تسبیح کرتے ہیں آپ کی حمد کے ساتھ اور ہم پاکی بیان کرتے ہیں آپ کی. قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. فرمایا اللہ نے کہ بے شک میں جانتا ہوں وہ جو تم نہیں جانتے. یہ قرآن میں یہ واقعہ جو حضرت آدم کی کریشن کا اور اس کے ساتھ ابلیس کا، یہ واقعہ قرآن میں 7 دفعہ بیان ہوا ہے. اور جس طرح ترتیب سے ہم پڑھ رہے ہیں اس میں یہ پہلی دفعہ بیان ہو رہا ہے یہاں پہ. اور یہاں پہ جو ہم نے آیات پڑھی اس کے اندر ایک اب سوال پیدا ہوتے ہیں، کچھ سوالات پیدا ہو جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں انسان کو ایک خلیفہ بنانے جا رہا ہوں دنیا کے اندر، اور فرشتے اس کے اوپر یہ کہتے ہیں کہ آپ اس کو خلیفہ بنانے جا رہے ہیں جو زمین میں فساد مچائے گا اور خون بہائے گا، جبکہ ہم یہاں موجود ہیں اور ہم آپ کی تسبیح بیان کرتے ہیں. تو اللہ نے فرمایا کہ میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. تو یہاں تک کہ کیا معاملہ ہو گیا، فرشتوں کو کیوں اعتراض ہوا کہ انسان کو خلیفہ بنایا جائے. تو اس کے بارے میں کافی آراء ہیں، میں آپ کے سامنے چند آراء جو ہیں اس میں سے رکھ دیتا ہوں کہ جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں خلیفہ بنانے جا رہا ہوں تو اس کے ساتھ ہی ایک چیز محذوف ہے، ایک چیز اسکپٹ کر دی گئی ہے. اور وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا ان کو کہ وہ یہ اور یہ کرے گا. جس انسان کو میں خلیفہ بناؤں گا ان میں ایسے بھی لوگ ہوں گے جو ایسے کام کریں گے. تو یعنی کہ اب ہماری تاریخ تو انسانیت کی جو ہے وہ بڑی خون میں رنگی ہوئی تاریخ ہے. تو فرشتوں نے کہا کہ یہ آپ کیا کرنے جا رہے ہیں، یہ کس قسم کا خلیفہ ہے جو آپ بنانے جا رہے ہیں. اس کے علاوہ ایک جو رائے پیش کی جاتی ہے وہ یہ بھی ہے کہ انسانوں سے پہلے زمین کے اندر جنوں کی یہ خلافت موجود تھی، جنوں کو خلیفہ بنایا گیا تھا اور جنوں نے بھی خوب فساد مچایا تھا. اور جس کا نتیجہ یہ ہوا تھا کہ پھر ایک وقت میں ایک جن جس کا نام عزازیل تھا، اس نے نیک جنوں کے ساتھ مل کر ان بد جنوں کے ساتھ جہاد کیا اور ان کے اوپر ان کا قلع کما کیا، اور جس کے نتیجے میں اس کا مقام اتنا بلند کیا گیا کہ وہ فرشتوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے لگ گیا. اور وہ عزازیل کون ہے؟ جس کو ہم شیطان لعین کے نام سے یاد کرتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ اب ایک اور مخلوق کو آپ
خلیفہ بنانے جا رہے ہیں تو وہ بھی وہی کریں گی جو اس سے پچھلی مخلوق نے کیا تھا۔ ایک اور بات یہ بھی کہی جاتی ہے کہ فرشتوں کے دل میں یہ تھا کہ جیسے آگے والی حصے سے ہے نا کہ وہ کہتے ہیں کہ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، ہم ہیں آپ کی پاکی بیان کرتے ہیں، آپ کو کی تسبیح کرتے ہیں، تو ہمیں کیوں نہیں بنا دیا جاتا؟ یعنی کہ اس میں جو محذوف بات ہے وہ یہ ہے کہ جی ہم بھی تو موجود ہیں، ہمیں بنا دیا جائے۔ تو اور ایک اور بات یہ اس طرح کی بھی ہے کہ فرشتے جو ہیں جنہوں نے صرف اللہ رب العزت کو ہی دیکھا تمام چیزوں پہ مکمل اختیار رکھتے ہوئے، تو جب ان کو یہ سمجھ آیا کہ جی خلیفہ بنایا جا رہا ہے ایک مخلوق کو، تو خلیفہ کے پاس تو کچھ نہ کچھ اختیار بھی موجود ہوتا ہے۔ اگر کسی کو آپ ڈیپٹی بناتے ہیں تو اس کو ایک سائننگ اتھارٹی بھی دی جاتی ہے نا، جی اتنے تک کے بل تو آپ کلیئر کر دیں گے، تو سائننگ اتھارٹی ہوتی ہے۔ تو انہوں نے کہا جی اتھارٹی تو ساری کی ساری صرف اللہ کی ہوتی ہے۔ اب اگر کائنات میں اگر اتھارٹی اللہ کے علاوہ بھی کسی کو ملی، اب دیکھیں ہم نے کل بھی بات کی تھی کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے، اما شاکرا و اما کفورا، وہ چاہے تو شکر کرے چاہے تو کفر کرے، چاہے تو ظلم کرے چاہے تو جو ہے انصاف کا معاملہ کرے۔ تو فرشتوں نے یہ سوچا کہ جب اس طرح کی مخلوق کو اللہ تعالیٰ پیدا کریں گے تو کائنات میں اللہ کے علاوہ کوئی اختیار رکھنے والا ہوگا تو یہ تو پھر فساد ہوگا ہی۔ تو اللہ نے ان کو کہا قال انی اعلم ما لا تعلمون، بے شک میں جانتا ہوں وہ جو تم نہیں جانتے۔ وعلم آدم الاسماء کلھا، اور پھر اس نے سکھائے آدم علیہ السلام کو تمام اشیاء کے نام۔ اس کو مفسرین نے بیان کیا کہ یہ کیا ہے تمام اشیاء کے نام، کہ جتنی چیزوں سے انسان کا پالا پڑنا تھا حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے آخری انسان تک، انسان نے جو ٹیکنالوجی جو علم حاصل کرنا تھا وہ سب کا سب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بتا دیا۔ اور اس میں خاص بات یہ ہے کہ یہ دنیا کا علم ہے یا آخرت کا علم ہے؟ یہ دنیا کا علم ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا کے اوپر خلیفہ بنا کے بھیجا جا رہا ہے، ورنہ آخرت کے علم کے معاملے میں تو فرشتے کسی سے کم نہیں ہیں، وہ تو اللہ کے حضور میں پیش ہیں۔ تو یہ دنیا کا علم حضرت آدم علیہ السلام کو بتایا گیا، یہ بالکل یہ ہے پوٹینشیل نالج۔ حضرت آدم علیہ السلام کو ابھی ایٹم بم بنانا نہیں آتا تھا، لیکن یہ آدمیت کو یہ علم دے دیا گیا کہ اب وہ علم پوری انسانیت کی جتنی زندگی رہے گی اس وقت تک یہ علم انسان اس کو ایکسپلور کرتا رہے گا، نکالتا رہے گا۔ وعلم آدم الاسماء کلھا، تو اس نے سکھایا آدم علیہ السلام کو تمام اشیاء کے نام۔ ثم عرضهم علی الملائکہ، پھر پیش کیا انہیں فرشتوں کے سامنے۔ فقال انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین، پھر فرمایا کہ بتاؤ مجھے نام ان چیزوں کے اگر تم سچے ہو۔ اب یہ جو سچے ہو کا مطلب کیا ہے کہ اب یہ اشارہ اس طرف بھی ہو رہا ہے کہ اگر تم یہ سمجھ رہے تھے کہ تم افضل ہو انسان سے، تو اگر تم سچے ہو تو بتاؤ۔ تو قولوا سبحانک، تو فرشتوں نے کہا اے اللہ تو پاک ہے، لا علم لنا الا ما علمتنا، کوئی علم نہیں ہمارے پاس سوائے اس کے جو آپ نے سکھایا ہے ہمیں۔